محترم معزز بھائیوں عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقائے دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ آئی تھی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 25 برس کی ہوئی تو چونکہ آپ کے جو سہارے تھے، جو سب سے بڑا سہارا ماں تھی، وہ دنیا سے 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس سے بھی بڑا سہارا جو دادا عبد المطلب تھے 8 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 8 سال کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ آپ ہی کے ساتھ رہنا، ابو طالب ہی کے پاس رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ کے ساتھ سفر میں جانا، آپ کے ساتھ تجارت میں ساتھ رہنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 برس کی ہوئی تو مکے میں ایک شریف خاندان کی ایک عورت، وہ شریف عورت مالدار بھی تھی، اس کی تجارت مشہور تھی، اور اس کے 2 شوہروں کا انتقال بھی ہو چکا۔ تو اس نے یہ سن رکھا تھا مکے کے اندر کہ ایک محمد بن عبداللہ قریش خاندان کا ایک نوجوان لڑکا، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کی تجارت بہت برکت ہوتی ہے، بہت رحمت ان کی تجارت پہ ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں سن رکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک نوجوان لڑکا قریش خاندان کا، بڑا شریف ہے، بڑا امین ہے، امانت دار ہے، بول چال میں صداقت ہے، سچائی ہے۔ تو اس نے اپنی سہیلی کو کہلوا بھیجا کہ قریش خاندان میں جا کر بات کرو کہ میں محمد بن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے جس اپنی سہیلی کو بھیجا تھا تو قریش خاندان کی میں جو سب سے بڑے مانے جاتے تھے وہ ابو طالب تھے۔ اور بات چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پیغام، تو آپ نے اس کو یہی جواب دیا، میرے خاندان میں بڑے لوگ ہیں، میرے خاندان کے بڑے آدمی ہیں، میں ان سے مشورہ کر کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ابو طالب جو خاندان میں بڑے مانے جاتے تھے، قریش کے خاندان میں بڑا اونچا مرتبہ آپ رکھتے تھے، آپ نے سارے خاندان والوں کو بٹھا کر مشورے کے ساتھ یہ بات طے کہ میرا بھتیجا بھی شریف ہے، اس کا سلسلہ نسب بڑا اونچا ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
یہ بھی بڑی شریف خاندان کی عورت ہے، بڑی اونچے درجے کی عورت ہے، نیک اور پاسا ہے. تو ابو طالب نے اپنے خاندان والوں سے رائے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فیصلہ کیا کہ ہم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے محمد بن عبداللہ میرے بھتیجے کا نکاح کروائیں گے. 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے سارے حضرات جانتے ہیں. 25 سال کا نوجوان کیا ہوتا ہے، اور 40 سال کی ایک بیوہ عورت، اور وہ بھی دو شوہر اس کے انتقال ہو چکے تھے، اور 2 شوہر جن کے انتقال ہو چکے تھے ان سے کوئی اولاد بھی نہیں. 25 سال کی ایک نوجوان لڑکا، اس کی امنگ کیا ہوتی ہے، اس کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. وہ کیسی عورت اور کیسی لڑکی اپنی زندگی میں چاہتا ہے. آج کل کے معاشرے میں ہم خوب جان سکتے ہیں. آج کے اگر 25 سال کے نوجوان سے کہا جائے ایک بیوہ عورت ہے اس سے نکاح کر لے تو کون کر لے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. یتیم لڑکی ہے اس سے نکاح کر لے تب بھی نکاح نہیں کریں گے. لیکن قربان جائیں، لاکھوں سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ آپ ایک 25 سال کی جوانی میں آپ ایک ایسی عورت کو چنتے ہیں جو زندگی کا پہلا نکاح ہے، اس کی عمر 40 سال ہے اور وہ بھی 2 شوہر سے گزرتے ہوئے آئی ہے. آپ نے اپنے بڑوں کی عزت رکھتے ہوئے آپ نے آنے والی امت کے نوجوانوں کو، امت کے لوگوں کو ایک رہبری، ایک سبق اور عبرت اس سے حاصل کروانے کے لیے آپ نے زندگی کا کوئی کام اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اشارے کے بغیر آپ نے اپنی زندگی کا نہ کوئی کام کیا ہے، نہ اللہ نے آپ کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی امت کی رہبری کے آپ سے اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں کروایا. اللہ نے خود کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو بات کرتا ہے یہ اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے نہیں، بلکہ ہم اس کے دل پر القاء کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بات کرتا ہے. اللہ نے آپ کی تصدیق فرمائی. میرا نبی اتنا پاک ہے کہ اس کی بات میں اس کی نفسانیت کا کوئی دخل نہیں، اس کے کردار میں اس کی نفسانیت کا کوئی دخل نہیں، اس کے چال و گفتار میں اس کی نفسانیت کا، شیطانیت کا دخل نہیں. اس لیے کہ ہم سب کا شیطان کافر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان و مسلمان ہے. آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے دنیا میں، لیکن میں جب دنیا میں آیا تو شیطان جو ہے مسلمان ہو کر آیا. آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کی نفسانیت پہ دخل کرنے کے لیے آپ کی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ ایک دنیا والوں کے لیے مانت تھے، آپ دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے. اس 25 سال کی عمر میں جو عین نوجوانی کی عمر ہے، آپ نے اپنے بڑوں کے مشورے سے 40 سال کی ایک بیوہ عورت جو 2 شوہروں سے ہوتے ہوئے آئی، آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں اس عورت کو قبول کیا. ابو طالب جو بڑے تھے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے. حضرت خدیجہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر آئی. دونوں آپس میں بیٹھے. ابو طالب کہتے ہیں میں نے خود جو ہے خطبہ پڑھا، میں نے خود جو ہے مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کیا. وہ مہر کتنا تھا؟ 11 اونٹ. ایک اونٹ کی قیمت آج کتنی ہے؟ 40,000 50,000. اور ایک اونٹ جو عرب کا، اور عرب کے اونٹ بڑے نشیلے ہوتے ہیں، بڑے ان کی نسل کے اعتبار سے لاکھوں میں ان کی تعداد جاتی ہے.
اور ریگستانی اونٹ اور زیادہ جو ہے اس کی قیمت ہوتی ہے. اس طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں 11 اونٹ پہر کے طے ہوئے اور ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھوایا اور آپ جو ہے اپنے نکاح میں اپنے عقد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو قبول کیا.